ایک ہوگا، وہ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود بھی نیک بننا اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ اس امت کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک نکتہ میں آپ کو عرض کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک مسلمان بھائی کی ضرورت ہے اور آپ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کی ضرورت پوری کروائی اور اس میں لگے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی بھی کام میں، اللہ جل شانہ آپ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال آپ کی تمام ضروریات کو پوری فرماتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے، جب لوگ اللہ کی دین کے کام میں لگا ہوگا تو کیا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ تو جو لوگ تبلیغ میں چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کے گھر کے سارے کام کاج کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ آپ پوچھیں تبلیغ والوں سے، جب وہ گھر سے نکلتا ہوگا اس کے دل میں یہ کام ہوگا کہ یہ فلاں کام کیسے ہوگا، دوسرا کام بھی ہوگا، تیسرا کام بھی ہوگا، ہزاروں دنیا کی حاجتیں، اللہ کی طرف سے مرادیں، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر اللہ پوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب ایک انسان مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تو جب ایک شخص راہ خدا میں نکلتا ہے تو کیا اللہ اس کے کاموں کو، اس کی ضروریات کو پورا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے علاقے میں دین کی بہت کمی ہے، جماعت آتی ہے ان کو اکیلا چھوڑ دیتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ تو خدا را ان لوگوں کو جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو وقت دیا کریں، جب آپ وقت دیں گے ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں، اب وہ بچہ اسکول بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر بھائی کے اسکول نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ لوگ یہاں انجان ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو گلیوں کا پتہ نہیں، ان کو سڑکوں کا پتہ نہیں، ان کو گھروں کا پتہ نہیں، اس لیے ہم ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پورے گاؤں میں ان کو پھرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نوجوان، اس امت کا ایک نوجوان، ایک بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے، بے سہارا ہے، اور یہ نوجوان اس کا سہارا بن جائے اور اس کو روڈ پار کرائے، اس کی حاجت پوری کرائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس نوجوان کو قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو تبلیغ میں بزرگ آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، جب ہم ان کو گلیوں کوچوں میں پھرائیں گے تو رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ کے محبوب ہمیں بھی ہاتھ سے پکڑ کر پولیس ورات کو پار کرائیں گے۔ تو ان کو استعمال کریں، ان کو وقت دیں اور ان کے وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ میں اکثر جب آتا ہوں، کوئی جماعت آتی ہے، میں ضرور اس مسجد میں جاتا ہوں اور اپنی قوم سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان کی خدمت کریں اور ان کو وقت دیا کریں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں اور جانے والی جماعتوں کے ساتھ ہجرت کریں۔ یہ اصول ہیں ہمارے اکابرین کے۔ تو کریں گے انشاءاللہ یا نہیں کریں گے؟ کوئی تقریر مقصود نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، اس لیے اردو میں بول رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی جو مہمان آئے ہیں کم از کم ہم ان کا اکرام تو کریں، ان کو سمجھ تو آ جائے۔ تو تبلیغ میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگر کسی مسلمان کو ایک بات بھی یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بتائے۔ یہ ہمارے پاس دین، یہ اسلام ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہم جتنا پھیلائیں گے اللہ ہم سے اتنا مزید کام لیں گے۔ اگر اس کو چھپا کے رکھیں گے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے پھیلانے والی اور بھی ہیں۔ دیکھیں اس دین کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ نے دین کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہاں، کیونکہ پوری کائنات میں، تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں اللہ کو محبوب ترین دین وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جب اللہ کو محبوب ہے تو ہم اپنے محبوب کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب دین کی حفاظت کریں گے، اور اللہ جل شانہ اس دین کی حفاظت فاجر فاسق سے بھی لے سکتے ہیں۔ جہاد میں مجاہدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی تھی اور دونوں ہاتھوں کو چلا رہا تھا، اور یوں کافروں کی صف میں اندر گھس کر دائیں بائیں ہر طرف سے کافروں کو مار رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے یا کہاں سے آ گیا۔ جب کافروں کی صف سے نکلا، آگے جا کے اسی تلوار سے خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ جل شانہ نے وحی فرمائی۔ صحابہ کرام حیران ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجہاد اور دوسری جلد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس دین کی حفاظت فاجر فاسق گنہگار سے بھی لے سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، اللہ نے اس سے دین کا کام لیا۔ تو اللہ نے کام لینا ہی لینا ہے۔ اگر اس کام کے لیے اللہ ہمیں منتخب فرمائے تو کتنی بہتری ہوگی، اللہ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ تو تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اخرجت، کہ تم بہترین امت ہو اور تم نکالے گئے ہو۔ ایک ہے نکلنا، ایک ہے نکالنا۔ یہودی پخپلہ دا کورنوتل، یہودی وشتل۔ ہم خود نکلے نہیں ہیں، ہم خدا کی مرضی سے آئے ہیں اس دنیا میں، اور پھر اس دین کے لیے ہمیں اللہ نے نکالا ہے۔ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا، باپ اس کو کان سے پکڑ کر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر بھی اس کو اسکول لے جاتا ہے اور اس کو اسکول کے گیٹ کے اندر چھوڑ آتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہمیں کان سے پکڑا ہے۔ ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہم روئیں یا چیخیں چلائیں، اللہ نے ہمیں پکڑا ہے، اور اللہ ہمیں بچوں کی طرح اس راستے پر انشاءاللہ چلائیں گے۔ اخرجت للناس۔ تو تبلیغ میں لوگ عالم نہیں بنتے، مفتی نہیں بنتے۔ تبلیغ میں انسان کے دل میں ایک درد پیدا ہوتی ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اپنی اعمال کے کھو جانے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، میں نے آج تک جتنی نمازیں نہیں پڑھی اس پر انسان پشیمان ہوتا ہے، ندامت اختیار کر لیتا ہے، آئندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور یہی درد، یہی فکر جس انسان کو پیدا ہو جائے وہی انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ کہ اللہ میرا ابو نماز نہیں پڑھتا، کیسے نمازی بنے گا؟ میری ماں ٹی وی دیکھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، یا اللہ وہ کیسے نماز پڑھنا شروع کرے گی؟ تبلیغ میں تو یہی ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام نے کوئی بڑا معرکہ نہیں کیا تھا، تعداد اور ہتھیار کمی کچھ بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام صف اول میں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے،
بدر کا میدان تھا، گرمی کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کرام کے ساتھ لڑتے رہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، فوراً سجدے میں گر پڑے، رونے لگے، چیخنے لگے، یا ربا ہم تو چھوٹی سی جماعت ہیں، اپنے محبوب کا خیال رکھنا، اپنے محبوب کی حفاظت کرنا، یہ صحابہ کرام چلے جائیں گے لیکن اور آ جائیں گے، اگر تیرا محبوب چلا گیا تو تیری دین کو کون زندہ کرے گا؟ روئے، چیخے، چلائے، سجدے میں خدا کے سامنے گر پڑے اور اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ نے آسمان سے عرش سے جھانک کر دیکھا جیسے رب ذوالجلال کی شان کے مناسب ہے، صحابہ کرام کو فرمایا قد غفرت لکم ما شئتم، اے بدر کی شریک صحابہ کرامو، آج کے بعد تمہاری مرضی ہے، جو کرو میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ کی فکر، درد اور احساس کی وجہ سے جس نے اپنے محبوب کے لیے دعائیں مانگی تھی، اپنے محبوب کے لیے روئے تھے، اللہ کو وہ رونا، وہ چیخنا چلانا اتنا پسند آیا کہ بدر کے سارے صحابہ کرام کی اللہ نے مغفرت فرمائی، اعلان فرمایا میں تم سے راضی ہوں، قد غفرت لکم ما شئتم، جو تم مرضی کرو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہی درد، وہی فکر ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، اور جب انسان کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ عرش پر اس کی رحمتیں ہماری اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ہم روئیں گے، ہم چلائیں گے تو تبلیغ میں ہمیں یہی فکر پیدا ہوگی، یہی احساس پیدا ہوگا۔ پنجاب میں ایک بزرگ تھے، آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، تو وہ بزرگ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھے۔ تو ایک آیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر قرضہ ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ حجرے میں۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، لوگ آتے رہے، یہ بٹھاتے رہے۔ اس بزرگ کے گھر میں مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے پانی پلانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، برتن میں پانی تھا لیکن اس کے لیے کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں وہاں سے پانی اٹھا کر مہمانوں کو پلائیں، اتنا وہ غریب تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے بڑا امیر آدمی ہے۔ لوگ بیٹھے رہے، اب دوپہر کا وقت تھا، ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا اور پرات میں حلوہ لے کے بیچ رہا تھا، پخانک کی حلوہ راست۔ بزرگ نے بلایا کہ بیٹھے آؤ، آیا اور پوچھا بیچ رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا حضرت بیچ رہا ہوں، غریب آدمی ہوں، کمائی کرتا ہوں، ماں باپ کو کھلاتا ہوں۔ انہوں نے مہمانوں کو وہ حلوہ کھلایا کیونکہ گھر میں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب وہ بچہ پیسے مانگتا رہا، بزرگ نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اب بچہ دوپہر تک بیٹھا رہا، عصر تک بیٹھا رہا، آخر بچہ رونے لگا، وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بچہ رونے لگا۔ جو مہمان بیٹھے تھے اپنی ضرورت کے لیے وہ بھی رونے لگے کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ بچے کا حلوہ کھاؤ۔ بچہ روتا ہے، وہ سارے رونے لگے۔ بزرگ گھر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے وضو کیا اور رونے لگا، یا اللہ خزانوں کی چابیاں تو تمہارے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ امیدیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں سے کوئی انتظام فرما، میرے پاس مہمانوں کو کھانا کھلائی کچھ نہیں تھا، ایک بچی کا حلوہ لے کے ان کو کھلایا، یا اللہ اس کا تو بندوبست فرما۔ انہوں نے دعا کی، باہر آیا ایک آدمی اشرفیوں کا بھرا تھیلا لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ کسی نے بیچا ہے، نام نہیں لیا۔ اس نے سارے لوگوں کو، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو ضرورت کے مطابق پیسے بھی دیے، بچے کو بھی فارغ کیا اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک آدمی جاتے جاتے پوچھنے لگا حضرت صبح سے عصر تک بیٹھایا، یہ کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو صبح سے آپ بیٹھے رہے، دوپہر ہوا، کھانا کھایا، حلوہ کھایا، ہم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا۔ جب یہ بچہ رونے لگا خدا کو ترس آیا، جب آپ رونے لگے اللہ کو آپ کی آنکھوں کے جو قطرے ہیں، آنسو ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
اللہ کے پاس، میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں کے آنسو کے قطرے نہیں ملتے، کیونکہ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ فرشتے نہیں روتے، آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں آسمان کے اندر وہ بھی نہیں روتے، اللہ بھی نہیں روتا، لیکن جب یہ انسان روتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے آنسو کا اتنا احساس ہے، تم سارے رونے لگے، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے پیغام بھیجا، اور وہ جو قاصد لے کر آیا تھا اس نے اللہ کی طرف سے حکم تھا، جہاں سے بھی آیا تھا بہرحال اللہ نے انتظام فرمایا۔ یہی درد، یہی فکر جب انسان کو پیدا ہو جاتی ہے تب انسان اسی راستے پر چلنے میں اس کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ تبلیغ کا کام صرف مولیوں کا کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام صرف تبلیغی جماعت والوں، مولانا الیاس رحمہ اللہ، مولانا زکریا رحمہ اللہ اور حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، اللہ عمر دراز نصیب فرمائے، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے آنسو نہیں بہائے، پوری امت کے لیے اللہ کے محبوب نے آنسو بہائے ہیں، روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں۔ تو ہمارے اوپر اپنے پیغمبر کا حق ہے کہ ہم اس دین کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پھیلائیں۔ انشاءاللہ پھیلائیں گے، نہیں پھیلائیں گے؟ اب جن جن ساتھیوں کا 4 ماہ کے لیے پہلے فرصت میں، جن کی 4 ماہ نہیں لگے وہ کھڑے ہو جائیں اور 4 ماہ لکھوائیں۔